الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ہدایت النوح کا سبق نمبر 53 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے 52 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے قسم الثالث فی الحروف میں، وہ حروف مصدر سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کئی فصلیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی فصل ہے حروف مصدر۔ فصل حروف المصدر ثلاثۃ، حروف مصدر 3 ہیں۔ نمبر 1 ما، نمبر 2 ان، نمبر 3 انا۔ اب فرماتے ہیں فل اولیان للجملۃ الفعلیتی، پہلے والے جو دو ہیں یہ جملہ فعلیہ کے لیے آتے ہیں۔ پہلے والے دو وہ جملہ فعلیہ کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود۔ اب یہاں دیکھیں یعنی بما رحبت، یہ رحوبت جو جملہ فعلیہ ہے، فعل ہے، اور اس پر داخل ہوا ما، یہ ما داخل ہوا، اور ما کے داخل ہونے کی وجہ سے یعنی یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور رحب مصدر کے معنی میں اس کو کر دیا، یعنی کشادہ ہونے کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہاں سے آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں دوسری چیز، وقول الشاعر، اور شاعر کا قول شعر ہے، یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذهابهن له ذهابا، یعنی مرد کو خوش کرتا ہے، یسر المرء، مرد کو، انسان کو خوش کر دے، یسر المرء ما ذهب اللیالی، یعنی راتوں کا جانا انسان کو خوش کر دیتا ہے، وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، اور ان راتوں کا جانا اس کا بھی جانا ہے، وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، اور ان راتوں کا جانا جو ہے اس کا بھی جانا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر محل استشہاد جو ہے یہ ما آیا، یعنی ما آیا، ما کا دخول ہوا فعل پر، یعنی ذہبہ پر فعل کا دخول ہوا، اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، یعنی راتوں کا جانا، ذہاب کے معنی میں کر دیا گیا۔ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا، اور ان راتوں کا جانا بھی اس کا جانا ہے۔ تو محل ارشاد یہاں پر ذہابہ ہے جس پر ما کا دخول ہوا، اور جس نے داخل ہو کر کے اس کو ذہابہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ ان جو ہے یہ بھی جو ہے حروف مصدر میں سے، اور اس کی محل دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، دیکھیے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو اس کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، یعنی ان کا کہنا، قالو یہ فعل پر داخل ہوا ان، اور اس نے قالو جو فعل ہو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور مراد ہوگا الا ان قولہم، یہ ہوا دو، یعنی ما اور ان جو ہے یہ جملہ فعلیہ کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے انا، وَأَنَّا لِلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انا جملہ اسمیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے علمت انک قائم، مجھے آپ کے کھڑا ہونے، میں نے آپ کا کھڑا ہونے کو جان لیا، یعنی علمت انک قائم، یہ انا کا دخول ہوا کا جملہ اسمیہ پر، اور جملہ اسمیہ کا پورا کو جو ہے اس نے مصدر کے معنی میں کر دیا، اور یوں بنے گا قیامک، علمت قیامک، میں نے آپ کے قیام کو، آپ کے کھڑے ہونے کو جان لیا۔ اب اس کے بعد جو ہیں بیان فرما رہے ہیں اب یہ ہو گیا اس کا۔ اب اس کے بعد حروف تحدید کو بیان فرما رہے ہیں،
یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک محل شاد دیا، یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذهبہن لہو ذہابا، تو یعنی راتوں کا گزر جانا آدمی کو خوش کرتا ہے، اور حال یہ کہ ان کے گزر جانے سے آدمی بھی خود گزر جاتا ہے۔ یہاں دو محل شاد بیان کیے گئے، پہلا جو ہے ما اور ان جو ہے جملہ فعلیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں حروف تحدید۔ فصل حروف التحدید اربعۃ، حروف تحدید جو ہیں وہ چار ہیں۔ نمبر 1 حلا، نمبر 2 اللہ، نمبر 3 لولا، اور نمبر 4 لوما۔ یہ چار حروف تحدید ہیں، ان کا کیا مطلب اور معنی ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں یہ جو ہیں یہ حروف تحدید ان کو کہتے ہیں کہ مخاطب کو کسی چیز پر شوق دلانے یا ابھارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا کسی چیز پر ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو حروف تحدید ہوتے ہیں یہ صدر کلام کو چاہتے ہیں۔ حروف التحدید اربعۃ، حروف تحدید چار ہیں، حلا، اللہ، لوما، لولا۔ لہا صدر الکلامی، ان کے لیے صدر کلام ہوتا ہے، یعنی شروع کلام میں آتے ہیں۔ ومعنی حظ علی الفعل ان دخلت علی المضارع، اور ان کا معنی جو ہوتا ہے وہ فعل پر ابھارنا اور ترغیب دینا ہوتا ہے اگر یہ مضارع پر داخل ہو۔ اگر مضارع پر ان کا دخول ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھارنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر ماضی پر داخل ہو تو ملامت اور توبیخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں جیسے وَمَعْنَى حَظٌ عَلَى الْفِعْلِ إِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اور ان کا معنی فعل پر ابھارنا ہوتا ہے اگر یہ مضارع پر داخل ہو، جیسے حَلَّ تَأْكُلُ، تم کیوں نہیں کھاتے ہو، اور وَلَوْمٌ إِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور ملامت کرنا ہوتا ہے اگر یہ ماضی پر داخل ہو، جیسے کہ حَلَّ ضَرَبْتَ زَيْدًا، تم نے زید کو کیوں نہیں مارا، تم نے زید کو کیوں نہیں مارا، یعنی ترک فعل پر ملامت کرنے کے لیے استعمال ہوتا، تم نے زید کو کیوں نہیں مارا۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ تَحْدِيدًا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَا فَوْتَ، اور جب یہ ماضی پر داخل ہو تو اس وقت تحدید کا معنی فوت کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو فوت ہو جاتی ہے اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ولا تدخل، کہہ رہے ہیں کہ وحینئذ لا تکون تحدیدا الا باعتبار ما فات، اور اس وقت جو ہوتا ہے یہ گزرے ہوئے فوت ہونے کے اعتبار سے تحدید کے لیے ہوتا ہے، اور اس وقت تحدید نہیں ہوتی مگر فوت ہونے کے اعتبار سے، جو فوت ہوگا اسی پر تحدید ہوتی ہے جب ماضی پر داخل ہو۔ تو ان کا معنی و مفہوم کیا ہوا، اگر مضارع پر داخل ہو تو تحدید ابھارنا ہوگا، اور مضارع پر اور ماضی پر داخل ہو تو ایسی صورت میں اس کا معنی ملامت کرنا ہوگا، مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی ابھارنا ہوتا ہے۔ اب یہ چار ہو گئے، اب ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ، اور ان کا دخول فعل پر ہوتا ہے، جیسا کہ گزرا حَلَّ ضَرَبْتَ، مثال دیکھیں کہ ماضی پر داخل ہوا، اور حَلَّ تَأْكُلُ یہاں پر بھی مضارع فعل پر داخل ہوا، اور وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ، اور یہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں جیسا کہ گزرا وَإِن بَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ۔ انہوں نے جب یہ بیان کر دیا کہ یہ ان کا دخول جو ہوتا ہے وہ فعل پر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اسم آ جائے اور جہاں پر فعل نہ دکھے تو کیا کہیں گے، فرماتے ہیں وَإِن بَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ كَمَا تَقُولُ لِمَنْ ضَرَبَ قَوْمًا، یعنی فرماتے ہیں اور اگر ان کے بعد کوئی اسم آ جائے تو ایک فعل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہوں گے، فَبِإِضْمَارِ فِعْلٍ، تو ایک فعل کے مقدر ہونے کے ساتھ کہا جائے گا، یعنی وہاں فعل کو مقدر مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اصل یہاں پر اسم سے پہلے ایک فعل مقدر ہے۔ وَإِن بَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ، اور اگر اس کے بعد کوئی اسم ہو تو یہ ایک فعل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہوگا، کما تقولو، جیسے کہ آپ کہیں اس سے لمن ضربا، جس شخص نے کسی قوم کو مارا۔ اب آپ کہیں حلّ زیدن، حلّ زیدن کہیں، اب یہاں دیکھیں کہ حلّ کا دخول ایک اسم پر ہو رہا ہے تو ہم یہاں کہیں گے یہاں اصل جو ہے ایک فعل پر، یہاں پر فعل مقدر ہے اور عبارت یوں نکلے گی حلّ ضربت زیدن، تم نے زید کو کیوں نہیں مارا، تم نے زید کو کیوں، یہاں تو ایک فعل کو مقدر مانا جائے گا، لہذا ان کا دخول فعل پر ہی ہوگا۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے جہاں پر ان کا دخول فعل پر نہ ہوتا ہو، اسم پر ہوتا ہو، تو وہاں پر ایک فعل کو مقدر مانیں گے۔ تو یہ حلّ کے بعد فعل مقدر ہے
اور اصل عبارت ہے حلہ ضربت زیدن۔ اب کہتے ہیں یہ سارے کے سارے یعنی اللہ، حلہ، لولا، لوما، یہ تمام کے تمام حروف تہدید یہ دو جز سے مرکب ہیں۔ وَجَمِيعُهَا مُرَكَّبَةٌ جُزْءُ ثانی حرف النفی والاول حرف الشرط او الاستفهام او حرف المصدر ولولا۔ ہاں یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چاروں کے چارے جو ہیں یہ مرکب ہیں، تمام کے تمام حروف تہدید دو جزوں سے مرکب ہیں۔ ان میں سے دوسرا جو جز ہے وہ حرف نفی ہے، اور پہلا جز جو ہے وہ یا تو حرف شرط ہے یا استفہام ہے یا حرف مصدر ہے۔ اب یہاں سب کی آپ مثالیں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ مثلا جو ہے بعض میں جو ہے پہلا جز حرف نفی ہے اور پہلا جز بعض میں جو ہے حرف شرط ہے۔ جیسے ان تمام میں دوسرا جز حرف نفی ہے اور پہلا جز جو ہے بعد میں حرف شرط ہے۔ جیسے لولا میں لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور لوما میں جو ہے یہ حرف شرط ہے لو، اور بعد میں پہلا جز حرف استفہام ہے جیسے حلہ میں حل، اور بعض میں پہلا جز حرف مصدر ہے جیسے اللہ میں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ وَجَمِيعُهَا مُرَكَّبَةٌ جُزْءُ ثانی حرف النفی، اور ان تمام کے تمام مرکب ہے، اس کا جزء ثانی حرف نفی ہے اور پہلا حرف شرط ہے جیسے لولا اور لوما میں، او الاستفہام یا استفہام ہے جیسے حلہ میں، یا حرف مصدر ہے جیسے اللہ میں۔ وَلَوْلَا معنی آخر ہوا امتناع الجملۃ الثانیہ لوجود الجملۃ الاولیٰ۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں ایک چیز کہ لولا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ حلہ، اللہ، لولا، لوما بیان کیا تو فرماتے ہیں لولا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امتناع الجملۃ الثانیہ، دوسرے والے جملے کا ممتنع ہونا لوجود الجملۃ الاولیٰ، پہلے والے جملے کے پہلے والے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی پہلا والا جملہ پایا جا رہا ہے تو دوسرا والا جو جملے کا ممتنع ہے اور وہ نہیں پایا گیا تو اس کا کہیں گے لولا کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے لولا کا استعمال ایک ایسا ہے، دوسرا معنی ہے کہ دوسرے والے جملے کا منتفی ہو جانا پہلے والے کے پائے جانے کی وجہ سے۔ جیسے کہا جائے لولا علی لہلک عمر، لولا علی، لولا، اب یہاں پر بھی کہیں گے دیکھیں یہاں پر ایک فعل موجود ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اب یہاں دیکھیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یہاں پر لولا علی پہلا والا جملہ پایا گیا یعنی علی موجود تھے، تو دوسرا جملہ ممتنع ہو گیا یعنی عمر ہلاک نہیں ہوئے۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو علی کے پائے جانے کی وجہ سے عمر کا ہلاک نہ ہونا، تو یہ ممتنع ہو گیا۔ وَحِينَئِذٍ تَحْتَاجُ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ أُولَاهُمَا اسْمِيَّةٌ أَبَدًا۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جبکہ یہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو یہ اس وقت وہاں پر ضرورت پڑتی ہے دو جملوں کی، اور جس وقت ایسا ہو جائے تو وہاں پر دو جملوں کی ضرورت پڑتی ہے جن میں سے پہلا والا کیا ہوتا ہے، اسمیہ ہوتا ہے۔ اولاہما اسمیۃ ابدا، جن میں سے پہلا والا اسمیہ ہوتا ہے۔ جہاں دیکھیں لولا علی، یہاں جو ہے جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا والا جملہ جو ہے وہ فعل ہے۔ وَحِينَئِذٍ تَحْتَاجُ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ، اور اس وقت دو جملوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں پہلا والا اسمیہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہاں پر دیکھیں پہلا والا جملہ لولا علی ہے، دوسرا جملہ لہلک عمر ہے۔ یہ تو ہوا اللہ، حلہ، لولا، لوما حروف تہدید کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی یہاں پر کہ حروف تہدید چار ہیں، اللہ، حلہ، لولا، لوما۔ یہ حروف جو ہوتے ہیں ماضی میں جو ہے لوم علامت کرنے کے لیے آتے ہیں اور مضارع پر ابھارنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہاں پر اگر کوئی اس کے بعد فعل نہ کر اسم آ جائے تو یہاں پر فعل کے مقدر ہوگا وہاں پر، اور پھر یہاں بیان کیا گیا کہ یہ تمام کے تمام مرکب ہیں۔ پھر اس کے بعد لولا کے بارے میں ایک چیز بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حرف توقع۔ حرف التوقع جو ہے وہ قد ہے۔ حرف التوقع وہو قد وہی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال۔ حرف التوقع جو ہے وہ قد ہے، صرف ایک ہی قد ہی ہے، وہ ماضی میں لتقریب الماضی، ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ حرف التوقع قد ہے، وہ ماضی میں
کے لیے آتا ہے، اور ماضی میں ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ قد رکب الامیر، امیر سوار ہو چکے ہیں، یعنی مراد ہوگی ای قبیل ھذا، یعنی اس سے پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے سوار ہو چکے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ماضی تھی، اس ماضی پر داخل ہوا قد نے، اور قد نے داخل ہو کر کے ماضی کو حال سے قریب کر دیا کہ امیر ابھی تھوڑی دیر پہلے سوار ہو چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں چونکہ ماضی کو قریب کرنے کے لیے آتا حال سے تقریب کے لیے، وَلِأَجَلِ ذَلِكَ سُمِّيَتْ حرف التقریب اِذًا، اسی وجہ سے کہ جب کہ ماضی کو حال سے قریب کر دیتا ہے، اسی وجہ اس کا نام جو ہے وہ حرف تقریب بھی رکھا جاتا ہے۔ حرف توقع کا دوسرا نام حرف تقریب بھی رکھا جاتا ہے۔ وَلِذَا تَلْزَمُ الْمَاضِي، اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی لازم ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ فعل ماضی لازم ہو کرتا، لِيَصْلُحَ أَن يَقَعَ حَالًا، تاکہ یہ حال بننے کی صلاحیت رکھے، تاکہ یہ حال بننے کی صلاحیت رکھے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی لازم ہو کرتا ہے تاکہ یہ حال بننے کی صلاحیت رکھے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ قد رکب الامیر، فعل ماضی کا دخول ہے تاکہ حال بننے کی صلاحیت رکھے۔ وقد تجیء للتاکید اذا کان جوابا لمن یسأل هل قام زید، اور کبھی یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور قد جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، وہ جبکہ تقریب کے معنی سے اس وقت اس کو خالی کر لیا جاتا ہے، جبکہ جس ماضی پر قد کا داخل ہو اور وہ کسی کے سائل کے جواب میں واقع ہو، جیسے کہ کوئی یہ سوال کرے حل قام زید، کیا زید کھڑا ہو چکا، تو اب اس کے جواب میں آپ کہیں گے قد قام زید، تحقیق کہ زید کھڑا ہو چکا ہے، تحقیق کہ زید کھڑا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قد جو ہے داخل ہوا، اور جس نے جو ہے تاکید کا معنی پیدا کیا سوال کے جواب میں۔ وفی المضارع للتقلیل، اور مضارع جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، قلت کا فائدہ دیتا ہے، جیسے ان الکذوب قد یصدق، بے شک جھوٹا آدمی کبھی سچ بول دیتا ہے، بے شک جھوٹا آدمی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ یہاں قد کا دخول فعل مضارع پر ہوا اور تقلیل بیان کرنے کے لیے ہوا کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَبْخُلُ، اور کبھی کبھی جو ہے یبخلو، ان الجواد قد یبخلو، بے شک سخی آدمی بھی کبھی کبھی بخیلی کر دیتا ہے، بخل کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی قد کا دخول جو ہے مضارع پر قلت بیان کرنے کے لیے ہوا۔ وقد یجیء للتحقیق، مضارع پر داخل ہو کر کے بھی کبھی کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، مضارع پر داخل ہو کر کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد یعلم اللہ المعوقین، قد یا اللہ تعالیٰ جو ہے رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں قد کا دخول ہوا جو ہے یعلم فعل پر، اور یہاں پر جو ہے یقینی تحقیق کے لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یقینی طور پر جانتا ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں یہاں پر کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے اس کے درمیان اور اس کے فعل جو قسم کے ساتھ ہو اس کے درمیان کیا کر دیے جاتے ہیں، فصل کر دیا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ، اور کبھی کبھی جو ہے قد اور اس کے فعل کے درمیان قسم کے ساتھ فصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ، اور کبھی جو ہے اس کے اور اس کے فعل کے درمیان قسم کے ذریعے سے فصل کرنا جائز ہوا کرتا ہے، جیسے قد واللہ احسنت، اللہ کی قسم تم نے اچھا کیا، اللہ کی قسم تم نے اچھا کیا۔ اس مثال میں جو احسنتا ہے، احسنتا یہ قد کا جو ہے قد کا فعل ہے، اور اس میں جو ہے کل واللہ جو ہے یہ قسم کے ذریعے سے فاصلہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر دوسری بات بیان فرما رہے ہیں وقد یحذف الفعل بعد قد عند القرینۃ کقول الشاعر، اور کبھی کبھی قد کے بعد وَيُحْذَفُ الْفِعْلُ بَعْدَ الْقَدْ، اور کبھی قد کے بعد کبھی قد کے فعل کو قرینے کے وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، اور کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قد کے بعد قرینے کے وقت۔
قرینے کے وقت جو ہے کوئی ایسی علامت نشانی پائی گئی جس کے بعد پتہ چلے کہ یہاں فعل محذوف ہے، تو وہاں پر اس فعل کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ وقد یحذف الفعل بعد قد عند القرینۃ، اور کبھی فعل کو قد کے بعد قرینے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے افیدت الترحل غیر ان رکابنا لم تصل برحالنا وکأن قدن۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں شعر کا پہلے ترجمہ دیکھیں، افیدت الترحل، کوچ کا وقت، ترحل کوچ کا وقت قریب ہو گیا، افیدہ قریب ہونا، کوچ کا وقت قریب ہو گیا، غیر ان رکابنا لم تزل برحالنا، مگر ہماری سواریاں، لم تزل برحالنا، مگر ہماری سواری کے جو اونٹ ہیں ہاں ہمارے کجاووں کے ساتھ رہے، لم تزل یعنی مثبت ہو جائے گا اب، تو مگر ہماری سواریوں کے جو اونٹ ہیں، ہماری سواریاں وہ ہمارے کجاووں کے ساتھ رہے، وکان کا دن، اور گویا کہ وہ سواریاں عنقریب زائل ہو جائیں گی، گویا کہ وہ سواریاں عنقریب زائل ہو جائیں گی، یعنی وہ کوچ کر جائیں گی۔ اور اب یہاں دیکھیں، کوچ کا وقت قریب ہو چکا، مگر ہماری سواریاں یعنی ہمارے اونٹ ہمارے کجاووں کے ساتھ برابر رہے، گویا کہ وہ سواریاں ہم سے قریب زائل ہو جائیں گی، جدا ہو جائیں گی۔ اب اس میں جو ہے محل استشہاد جو ہے کأن قدنی، کا دن ہے، کأن کا دن، کأن کا دن ہے۔ اس شعر کے اندر جو ہے قد کے بعد جو ہے، قد کے بعد ایک فعل محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے، اور اصل عبارت ہے وَكَأَن قد زالت، قد زالت، وَكَأَن قد زالت کا دن، اور یہ جو ہے قد، یہ حرف ہے اور تنوین ترنم اس پر داخل ہو گئی ہے، اور تنوین جو اس طرح تنوین ترنم جو ہے وہ فعل اور اسم دونوں پر داخل ہوتی ہے اور حرفوں پر بھی داخل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ تنوین ترنم داخل ہے، کأن کا دن بن گیا، تو اس پر تنوین ترنم داخل کر دی گئی ہے قد پر، تو قدن ہو گیا۔ تو تنوین کی جو آپ نے 5 قسمیں پڑھی اس میں سے ایک تنوین ترنم بھی ہے۔ تو عبارت ہوگی افیدت ترحل غیر ان رکابنا لم تزل برحالنا وکأن قد زالت، تو یہاں زالت قد کے بعد ایک فعل کو حذف کر دیا گیا۔ تو قرینے کے بعد قد کے بعد ایک فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو محل شاہد یہاں پر کان یہ ہے، کان کا دن ہے۔ اس شعر میں قد کے بعد جو ہے ایک فعل زالت کو حذف کر دیا، جو عبارت ہوگی قد زالت۔ یہ تو ہوا اس کے قد کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد حرف استفہام بیان فرما رہے ہیں، حرف الاستفہام۔ اب حرف استفہام الحمزۃ و حل، حرف استفہام جو ہے وہ حمزہ اور حل ہیں، دو ہی ہیں حرف استفہام۔ حرف استفہام، استفہام کے جو حرف جو ہیں وہ دو ہیں، حمزہ اور حل۔ لہما صدر الکلامی، ان دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ صدر کلام ضروری ہوا کرتا ہے، یہ دونوں صدر کلام کو چاہتے ہیں اور دونوں کے دونوں جملے پر داخل ہوتے ہیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ جملہ فعلیہ ہو۔ اب لہما صدر الکلامی، یہ دونوں کے دونوں صدر کلام کو چاہتے ہیں، وتدخلان علی الجملۃ اسمیۃ او فعلیۃ، اور دونوں کے دونوں جملے پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو، کانت زید قائم، اسمیۃ کانت زید قائم، او فعلیۃ جسے حل قام زید۔ یہاں دیکھیں کہ آ کا دخول ہوا اور جملہ اسمیہ پر زید قائم، اور حل کا دخول ہے قام زید، حل قام زید، یہ حل داخل ہے جملہ فعلیہ پر۔ لیکن کہہ رہے ہیں وَدُخُولُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ اکثر، یہ دونوں کے دونوں داخل ہوتے ہیں جملہ پر، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، لیکن ان دونوں کا دخول فعلیہ پر اکثر ہے، یعنی ان دونوں کا دخول جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ پر کثرت سے ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ فعل سے استفہام اسم کے اولا ہوا کرتا ہے، فعل سے استفہام اسم کے بنسبت جو ہوتا ہے وہ اولا ہوا کرتا ہے، اس لیے فعل پر اس کا دخول کثرت سے ہوتا ہے۔ اذ الاستفہام بالفعل اولا، کیونکہ استفہام جو ہے وہ فعل کے اعتبار سے وہ اولا ہوا کرتا ہے، اس لیے اس پر دخول ہوتا ہے۔ وقد تدخل الحمزۃ فی مواضع لا يجوز دخول حل فیہا، اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ
کچھ جگہوں میں حمزہ کا دخول ہوتا ہے جہاں پر حل کا دخول جائز نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی حمزہ کا استعمال حل سے زیادہ ہے، یعنی حمزہ ایسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر حل کا لانا جائز نہیں ہوا کرتا ہے، اور اس کی وہ یہاں پر 4 وجہ بیان کریں گے، 4 جگہ۔ وقت تدخل الحمزۃ فی مواضع، اور کبھی حمزہ داخل ہوتا ہے ایسی جگہوں میں جہاں پر حل کا دخول جائز نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلی مثال یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ حمزہ استفہام ایسے اسم پر داخل ہو کہ اس کے بعد جس کے بعد فعل ہو۔ حمزہ استفہام ایسے اسم پر داخل ہو جس کے بعد فعل ہو تو وہاں پر حل کا لانا جائز نہیں ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں زیدن ضربتا، یہاں پر دیکھیں کہ ایسی جگہ میں داخل ہے ایسے اسم پر جس کے بعد ایک فعل ہے تو وہاں پر حل کا لانا جائز نہیں، جیسے زیدن ضربتا۔ اب اس کو حل زیدن ضربتا کہنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ حل جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے قد کے معنی میں ہوا کرتا ہے، قد کے معنی، اور قد جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی مثال ہو گئی اس کی۔ دوسری مثال اتضرب زیدن وہو اخوک، یہاں کہیں گے کہ جس کلام سے استفہام انکاری مراد ہو، جس کلام سے استفہام انکاری مراد ہو وہاں حمزہ استفہام آئے گا، حل کا لانا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے اتضرب زیدن وہو اخوک، کیا تم زید کو مارتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے حمزہ استفہام انکاری کے طور پر ہے، اور یہاں پر حل کا لانا جائز نہیں ہے، اور یوں نہیں کہہ سکتے حل تضرب وہو اخوک، کیونکہ استفہام انکاری کے لیے جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوا کرتا ہے نہ کہ حل، لہذا یہ دوسری جگہ ہو گئی۔ زید عندک ام امر، تیسری جگہ ہے کہ حمزہ کا استعمال ام متصلہ کے ساتھ ہو، یہاں ام ہے، ام متصلہ، حمزہ کا استعمال جب ام متصلہ کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی حمزہ کو لایا جائے گا، حل کا لانا درست نہیں ہوگا، لہذا اس کو حل زید عندک ام امر کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ام متصلہ کے ساتھ حمزہ آتا ہے نہ کہ حل آتا ہے۔ اور مثال ہے جیسے اومن کان میتن افمن کان ثم اذا ما وقع، یہاں پر بھی حمزہ استفہام ہے، اور یہ چوتھی جگہ ہو گئی حمزہ استفہام حروف عاطفہ پر داخل ہو، وا ہو گیا، فمن ہو گیا، ثم ہو گیا، تو حرف حمزہ استفہام حروف عاطفہ پر داخل ہو، جیسے اومن کان افمن کان ثم اذا ما وقع، تو یہاں پر بھی جو ہے اس کو اس وقت استفہام میں اصل حمزہ داخل ہوگا اور حل کا داخل کرنا جائز نہیں ہوگا، کہ حروف عاطفہ پر حمزہ استفہام حروف عاطفہ پر داخل ہو جائے تو وہ وہاں پر جو ہے حروف عاطفہ پر حل نہیں آتا، کیونکہ استفہام میں اصل جو ہوتا ہے وہ حمزہ اصل ہے اور حل اس کی فرع ہے، لہذا جو ہے حل کا استعمال حمزہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ولا تستعمل حل فی هذه المواضع، اور ان جگہوں میں حل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 وجہ بیان کی، 4 جگہ جہاں پر حمزہ کا استعمال کیا جائے گا، حل کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وہاہنا بحث، اور یہاں ایک بحث ہے۔ بحث کیا ہے یہاں پر؟ یعنی حمزہ کا لانا جائز نہیں، صرف حل کا لانا آ سکتا ہے، وہ بھی ایک جگہ، یہ تو حمزہ کی بیان کر دی، اور حل کی جو لانے کی جو جگہ ہے وہ حمزہ نہیں آ سکتا، اور اس میں سے کچھ ہیں جیسے کہ مثلا حروف عاطفہ حل سے پہلے آ سکتے ہیں، حمزہ سے پہلے نہیں آ سکتے۔ حروف عاطفہ حل سے پہلے آ سکتے ہیں، حمزہ سے پہلے نہیں آ سکتے، جیسے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ایک ہو گئی۔ دوسری ایک اس بات میں نفی کے واسطے حل آ سکتا ہے، حمزہ نہیں آ سکتا، اس بات میں نفی کے واسطے حل آ سکتا ہے، حمزہ نہیں آ سکتا، جیسے حل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ یہاں پر۔ اسی طرح تیسری جو جگہ ہے کہ حل نفی کا فائدہ دیتا ہے اور اس بات کی غرض سے اس کے بعد اللہ کا لانا درست ہوتا ہے، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور حمزہ نفی کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے حل لانا ضروری ہوتا ہے۔ چوتھی جگہ یہ کہ جس مبتدا پر حل داخل ہو اس کی خبر پر با زائد آتی ہے،
نفی کی تاکید کے لیے، جیسے حل زید بقائم، یہاں پر حمزہ لانا درست نہیں ہوتا ہے۔ اور پانچویں جگہ یہ کہ حل کے بعد الا آ سکتا ہے، حمزہ کے بعد الا نہیں آ سکتا، اس لیے حمزہ لانا درست نہیں ہوتا، جیسے فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ تو پانچ خصوصیات یہاں پر حل کی بیان ہیں، لیکن یہاں ذکر نہیں ہے، اور چار جگہ بتائیں گی حمزہ کی، جہاں حمزہ کا لانا ہوتا ہے وہاں حل کا لانا صحیح نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حروف الشرطی۔ حروف الشرطی ان و لو و اما، حروف شرط ان ہے، و لو ہے، و اما ہے، یہ حروف شرط ہیں۔ اور حروف شرط ان، لو، اما، یہ تینوں کے تینوں صدر کلام کو چاہتے ہیں، اور ان تینوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، چاہے وہ دونوں جملہ اسمیہ ہوں یا دونوں فعلیہ ہوں یا دونوں مختلف ہو، یعنی پہلا جملہ اسمیہ ہو تو دوسرا جملہ فعلیہ ہو۔ اب پہلے والے کو شرط اور دوسرے والے کو جزا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حروف شرطی ان و لو و ام لہا صدر الکلامی، حروف شرط ان اور لو اور اما ہیں، لہا صدر الکلامی، ان کے لیے صدر کلام ضروری ہوتا ہے۔ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى الْجُمْلَتَيْن، اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کل واحد، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اسمیتین، خواہ دونوں اسمیہ ہوں، کانتا او فعلیتین، اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفین، خواہ دونوں اسمیہ ہوں یا دونوں فعلیہ ہوں یا دونوں مختلف ہیں، یعنی پہلا اسمیہ ہو دوسرا فعلیہ ہو یا پہلا فعلیہ ہو دوسرا اسمیہ ہو۔ اب فرماتے ہیں ہر ایک کے بارے میں، فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، تو ان جو ہے حروف شرط میں سے ان جو ہے مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، یعنی ماضی پر داخل ہونے کے باوجود اس کا معنی جو ہے وہ مستقبل میں پھیر دے گا۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، تو ان مستقبل کے لیے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، جیسے ان زُرْتَنِي اکرمتک، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں تیری میں تجھ سے تیری تعظیم کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ان کا دخول ہوا زُرْتَنِی فعل پر، اور اس نے جو ہے زمانے تو اس کو کیا کر دیا، مضارع مستقبل کے معنی میں کر دیا، ان زُرْتَنِی اکرمتک۔ اب لو للماضی، لو جو ہے حروف شرط میں سے لو زمانے ماضی کے لیے آتا ہے، وہ ان دخلت علی المضارع، اگرچہ مضارع پر داخل ہو، اگرچہ مضارع پر داخل ہو تو معنی کے اعتبار سے اسے جو کر دے گا ماضی کے معنی میں کر دے گا۔ وَلَوْ لِلْمَاضِي إِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اور لو ماضی کے لیے آتا اگرچہ مضارع پر داخل ہو، جیسے کہ لَوْ تَزُورَنِي أَكْرَمْتُكَ، لَوْ تَزُورَنِي أَكْرَمْتُكَ، اگر تم میری زیارت کرتے، مجھ سے ملاقات کرتے، اکرمتک، تو میں تمہاری تعظیم کرتا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لو کا دخول تزورنی فعل پر، فعل مضارع پر داخل ہوا اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا اس نے۔ وَيَلْزَمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا، اور ایسی صورت میں یعنی لو تزورنی اکرمتک اور لو کو فعل لازم ہوتا ہے، خواہ فعل لفظاً ہو، جیسے کہ مثال میں آپ دیکھیں لو تزورنی میں فعل لفظاً ہے یا فعل مقدر ہو۔ وَيَلْزَمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ، اور ان دونوں کو کیا ہوتا ہے، فعل لازم ہوا کرتا ہے، خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، لفظاً ہو جیسے کہ مثال، یا تقدیراً ہو جیسے ان انتا زائری فانا اکرمک، یعنی ان دونوں کو فعل لفظاً ہوا لازم ہوا کرتا ہے، ان اور لو کو، خواہ لفظاً ہو جیسے کہ مثال لو تزورنی اور ان زرتک میں، یا تقدیراً ہو جیسے ان انتا زائری فانا اکرمک، فانا اکرم، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو تو میں تمہاری تعظیم کرنے ہوتا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ان جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ فعل ہے اور فعل مقدر ہے، یعنی جو ہے عبارت جو بنے گی وہ بنے گی ان کنتا زائری، ان کنتا زائری فانا اکرمک۔ یہاں پر جو ہے ضمیر جو متصل تھی وہ فعل کے ساتھ تھی، تو جب فعل ہی حذف ہو گیا تو ضمیر متصل کو حذف کر دیا گیا اور ضمیر متصل کو منفصل سے انتا سے بدل دیا گیا۔ تو اصل میں تھا ان کنتا زائری، تو کانا جو فعل تھا اس پر تا ضمیر تھی وہ حذف ہو گیا، یہ تقدیراً ہو گئی، تو ان دونوں کو فعل لازم ہوا کرتا ہے۔ وعلم
ان ان لا تستعمل الا فی الامور المشکوکہ. اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا جو استعمال ہے وہ امور مشکوکہ میں ہوتا ہے، یقینی امور میں نہیں ہوتا ہے. جان لو کہ ان کیا ہے، لا تستعمل الا فی الامور المشکوکہ، جان لو کہ جو ان جو ہے امور مشکوکہ میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. فلا یقال، تو نہیں کہا جا سکتا آتی کا اذ طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. یہاں پر ان کا دخول نہیں ہو سکتا، کیونکہ طلوع سورج ہونا، یہ طلوع شمس ہونا، یہ امر یقینی ہے، اور لہذا یہاں پر حرف ان جو ہے اور نہیں دخول کرتا، کیونکہ حرف ان کا دخول جو ہوتا ہے وہ امور مشکوکہ کے لیے آتا ہے. اس لیے یہاں پر ان کا استعمال صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اذا کا استعمال کریں گے جو یقین کے لیے آتا ہے. بل یقال، بلکہ کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس. اب اس کے بعد لو کے بارے میں ایک چیز اور بیان فرما رہے ہیں. لو تدل علی نفی الجملۃ الثانیہ بسبب نفی الجملۃ الاولی. لو جو ہے جملہ ثانیہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے بسبب نفی الجملۃ الاولی، پہلے والے جملے کی نفی کے سبب. لو جملہ ثانیہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے بسبب نفی الجملۃ الاولی، پہلے والے جملے کی نفی کے سبب دوسرے والے جملے کی نفی پر. پہلا والا جملہ نہیں پایا گیا تو دوسرا والا جملہ بھی نہیں پایا جائے گا. یعنی دوسرے جملے کی نفی پر دلالت ہوتی ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں معبود ہوتے تو لو کان فیہما الا اللہ، اگر اللہ کے سوا زمین و آسمان میں چند اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان ضرور بگڑ جاتے، فاسد ہو جاتے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں دو جملے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اب یہاں دو جملے ہیں، پہلا والا جملہ جو ہے پہلے والے جملے کی نفی ہوئی تو دوسرے جملے والے کی نفی بھی ہو گئی. یعنی چند معبود نہیں ہوئے تو فساد و بگاڑ نہیں ہوا. یعنی فساد عالم کے انتفاع پر دلالت ہو رہی ہے، تو تعدد الالہ کے انتفاع کے سبب تعدد الالہ نہیں پایا گیا تو فساد عالم کا جو ہے بگاڑ بھی نہیں ہوا. اب یہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ يَجِبُ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ مَاضِيًا لَفْظًا. کہتے ہیں جب قسم ابتدائے کلام میں واقع ہو اور وہ قسم شرط سے مقدم ہو، اور جب قسم ابتدائے کلام میں واقع ہو، جب قسم جو ہے شروع کلام میں واقع ہو اور وہ جو ہے شرط پر مقدم ہو، یجب ان یکون الفعل، تو ضروری ہے کہ وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہے وہ ماضی ہو لفظاً. اس کو اور یوں سمجھیں، جب قسم ابتدائے کلام میں ہو اور قسم شرط سے مقدم ہو تو اس وقت فعل کا ماضی ہونا واجب ہے جس پر حرف شرط داخل ہے. اب خواہ وہ کیا ہو، ماضی لفظاً ہو یا معنن ہو. جیسے واللہ ان آتیتنی لأکرمتک، واللہ ان آتیتنی لأکرمتک، یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اس کے بعد ایک فعل آیا آتیتنی، اور یہ کیا ہے، قسم مقدم ہے اس پر، شرط اور قسم شرط سے مقدم ہے. ان حرف شرط سے قسم کیا ہے، مقدم ہو، اور قسم ابتدائے کلام میں بھی ہے واللہ نتیتنی لاکرمتک. تو یہاں پر کیا ہے، اس کا فعل خواہ فعل کا دخول ہے جس پر حرف شرط داخل ہے، اس کا فعل ماضی ہونا ضروری ہے. یا مانن فعل ہو، جیسے یا مان یعنی ماضی جو ہو مانن ہو، جیسے واللہ ان لم تأتینی لا احجرتک. اب جا کہہ رہے ہیں واللہ ان لم تأتینی لحجرتک. اب اس مثال میں بھی دیکھیں کہ یہاں پر لم جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر لم داخل ہوا تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا اس نے. تو یہاں پر بھی جو ہے اس وقت یہ ماضی ہے مانن، فعل ماضی مانن ہے، تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا اس وقت. اب کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي اللَّفْظِ جَوَابًا لِلْقَسَمِ لَا جَزَاءً لِلشَّرْطِ. اور اس وقت جو ہے دوسرا والا جملہ جو ہے لفظ میں قسم کا جواب ہوگا، نہ کہ شرط کی جزا. واللہ ان لم تأتینی لأکرمتک،
یہاں پر یہ دوسرا جملہ لا کرمتو کا ہے، یہاں ہم اس کو جو ہے شرط کی جزا نہیں کہیں گے بلکہ قسم کا جواب کہیں گے۔ اسی طرح واللہ لم تأتینی لہجرتک میں یہاں پر بھی قسم مقدم ہے، تو اس کو لہجرتک کو جو ہم شرط کی جزا نہیں کہیں گے بلکہ جواب قسم کہیں گے۔ یہی انہوں نے بیان فرمایا کہ جب ایسی والی صورت میں تو اس وقت جملہ ثانیہ لفظوں کے اعتبار سے جواب قسم ہوگا نہ کہ شرط کی جزا۔ اسی وجہ سے وہ دوسرا جملہ والا دوسرے بنا پر دوسرا والا جملہ بے اعتبار لفظ کے چونکہ جواب قسم ہے نہ کہ شرط کی جزا، تو اس دوسرے والے جملے میں اس جزا کا چیز کا لانا واجب ہے جو جواب قسم میں ہوتی ہے، اور جواب قسم میں کیا ہوتی ہے؟ لام وغیرہ آتا ہے، تب ایسی صورت میں اس میں بھی جو ہے وہ لام آئے گا۔ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي اللَّفْظِ جَوَابًا لِلْقَسَمِ، اور اس وقت جملہ ثانیہ لفظ میں جواب قسم ہوگا نہ کہ شرط کی جزا۔ وَلِذَلِكَ وَجَبَ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ مِنَ اللَّامِ وَنَحْوِهِ، اور اسی وجہ سے اس میں جو ہے جواب قسم میں وہ چیز ضروری ہے اس میں جو جواب قسم میں ضروری ہوتی ہے، یعنی لام وغیرہ۔ کما رأیت فی المثالین، جیسے کہ آپ نے دونوں مثالوں میں دیکھا۔ آپ دیکھیں کہ دونوں مثالوں میں پہلی مثال واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، یہ دوسرا والا جملہ ہے، اور دوسرا والا جملہ جو ہے یہ قسم کا جواب ہے نہ کہ شرط کی جزا۔ شرط کی جزا ہوتی ہے تو ہاں فا آتا ہے، تو یہاں پر جو ہے قسم میں جواب قسم ہوتا ہے وہاں لام آتا ہے، لام موجود ہے۔ اسی طرح واللہ ان لم تأتینی لہجرتک، یہاں پر بھی لام موجود ہے، جواب قسم مانا گیا۔ اما اذا وقع القسم فی وسط الکلام جاز ان یعتبر القسم بان یکون الجواب له۔ اما جب قسم جو ہے وسط کلام میں واقع ہو، جب اگر قسم ابتدائے کلام میں نہ ہو بلکہ قسم درمیان میں ہو، شرط یا غیر شرط مقدم ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس وقت دونوں امر جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ قسم کا اعتبار کیا جائے اور جواب کو جواب قسم کہا جائے، اور دوسرا یہ کہ اعتبار کیا جائے کہ جواب کو شرط کی جزا قرار دیا جائے اور قسم کو لغو قرار دیا جائے۔ اما اذا ان وقع القسم فی وسط الکلام، رہا جب قسم وسط کلام میں واقع ہو، جاز ان یعتبر القسم، تو قسم جائز ہے کہ قسم کا اعتبار کیا جائے کہ بان یکون لہ الجواب لہ، کہ اس طور پر کہ اس کے لیے ایک جواب بنایا جائے، اس کے لیے جواب مانا جائے، یعنی جواب قسم، جیسے کہا جائے ان اتیتنی واللہ لآتینک۔ یہاں دیکھیں کہ شرط مقدم ہے یہاں پر، اور قسم جو ہے درمیان میں ہے، تو بعد والے کو جواب قسم مان کر کے لام لے کر کے آ جائے، یہاں پر لام موجود ہے۔ یا جو ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ قسم کو لغو قرار دے دیا جائے اور بعد والے کو جزا قرار دے دیا جائے، شرط کو جواب کو شرط کی جزا قرار دے دیا جائے اور قسم کو لغو قرار دیا جائے اور قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ جیسے وجاز ان یلغا، اور جائز ہے کہ جواب قسم کو لغو قرار دے دیا جائے اور یوں پڑھا جائے ان تأتینی واللہ آتیکا۔ اب یہاں کچھ بھی لام وغیرہ موجود نہیں ہوگا، نہیں لائیں گے۔ تو یہ دو صورتیں بیان کی گئیں کہ اگر قسم مقدم ہو تو ایسی صورت میں جو ہے جواب قسم مانیں گے، اور اگر درمیان میں آ جائے تو دونوں صورتیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں فرماتے ہیں اما کے بارے میں آیا، دو چیزیں ہو گئیں اس کے بارے میں، اب اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اما للتفصیل ما ذکر مجملا۔ اما جو ہے حروف شرط میں سے اما ہے، اما مجمل شے کی تفصیل کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے کوئی چیز اجمالاً بیان کر دی گئی پھر اس کی تفصیل کے لیے اما کو استعمال کریں گے۔ اما لتفصیل ما ذکر مجملا، اما جو ہے اس تفصیل کے لیے آتا ہے جس کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہو، جیسے کہ الناس سعید و شقی، لوگ نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں۔ اما الذین سعیدوا ففی الجنہ، رہا وہ جو لوگ نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے۔ واما الذین شقوا ففی النار، رہا وہ جو بدبخت ہوئے تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ دیکھیں پہلے لوگوں کو اجمالاً ذکر کیا، لوگ جو تو نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی، جو سعید ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے وہ ان کو بدبخت ہوں گے جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ اجمال کسی چیز کی تفصیل کے نہیں آتا جو پہلے اجمالاً ذکر کی، تو پہلے اجمالاً دو حصوں میں بانٹا گیا پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ وَيَجِبُ فِي جَوَابِهَا الْفَاءُ، اور اس کے جواب میں فا لانا واجب ہوا کرتا ہے، اس کا جواب جو ہوگا اس میں
فا لانا واجب ہوتا ہے، جیسے اما الذین سعیدوا ففی الجنہ، یہاں فا آیا، اما الذین شقوا ففی النار، تو یہاں فا جواب میں آیا۔ وَيَجِبُ فِي جَوَابِهَا الْفَاءُ، اور اس کے جواب میں فا لانا واجب ہوتا ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ وَذَلِكَ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى المقصود بها حُكْمُ الاسم الواقع بعدها۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَكُو پہلا والا جو ہے یہ سبب ہو، سبب کے لیے آتا ہے، تو پہلے والے فرماتے ہیں کہ اس جملے میں اب یہ ہوتا ہے کہ اما جو ہے فا لانا واجب ہوتا ہے پہلے جملہ، دوسرے کے لیے سبب بھی ہوتا ہے۔ اب تاکہ فا اور سببیت مذکورہ کلمے اما کی شرط ہونے پر دلالت کرے، جیسے کہ آیت کریمہ میں دیکھیں ففی الجنہ وفی النار اما کے جواب میں واقع ہوئے ہیں، اور پہلا والا جملہ یعنی سعادت یہ دخول جنت کا سبب ہے، اور شقاوت یہ جو ہے دخول جہنم کا سبب ہے۔ وَيَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي، اور پہلا والا جو ہے دوسرے کا سبب ہو، اور وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے فعل کو حذف کر دیا جائے، حالانکہ شرط کے لیے ایک فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی جس فعل پر حرف اما داخل ہو تو اما کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، باوجود کے شرط کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس پر وہ داخل ہے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، تاکہ فعل حذف سے اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مقصود اس کے ذریعے اس اسم کا حکم بیان کرنا ہے جو اس کے بعد واقع ہے۔ فعل پر حکم لگانا یعنی نہ کہ فعل پر حکم لگانا مقصود ہے، بلکہ اس سے مقصود اسم پر حکم لگانا ہے جو اما کے بعد واقع ہو رہا ہے، نہ کہ فعل پر حکم لگانا مقصود ہے۔ اب مثال کے ذریعے سمجھائیں گے اسے، وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ، اور جو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حذف کرنا، حالانکہ شرط کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ وَذَلِكَ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ، اور اس لیے کہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مقصود یہاں پر اس سے اسم کا حکم بیان کرنا ہے جو اس کے بعد واقع ہے، نہ کہ فعل کا پر حکم لگانا مقصود ہے۔ جیسے کہ مثال ہے اما زید فمنطلق، رہا زید تو وہ زید چلنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اما کے بعد جو ہے ایک اسم آ رہا ہے، اس کے فعل کو یہاں حذف کر دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں اما زید فمنطلق، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اما زید فمنطلق اصل میں یہ تھا، تقدیر تھی مہما یکن من شیء، تو مہما یکن من شیء، یکن ایک فعل تھا اور من شیء جار مجرور تھا، اور فزید منطلق۔ اب کہہ رہے ہیں مہما یکن من شیء فزید منطلق فحذف الفعل، تو فعل جو ہے یکن کو حذف کر دیا گیا، اور والجار والمجرور، اور جار مجرور جو تھا من شیء اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اور اما کو مہما کے قائم مقام کر دیا گیا۔ تو اما زید فمنطلق مہما یکن من شیء فزید منطلق تھا، تو یکن فعل کو حذف کر دیا گیا، من شیء کو حذف کر دیا گیا، اور اما کو مہما کے قائم مقام کر دیا گیا۔ وقیم اما مقام مہما، اور اما کو مہما کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اما زید فمنطلق لایا گیا۔ وقیم اما مقام مہما، اور اما کو مہما کے قائم مقام کر دیا گیا، حتی بقیہ اما فزید منطلق، یہاں تک کہ اما فزید منطلق بچا۔ اب یہاں پر جو فا کا جو دخول ہے وہ فا پا زید پر نہ داخل کر کے فا منطلق پر کر دیا گیا۔ کیوں؟ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اب یہ مہما قائم اما زید فمنطلق بچا، چونکہ فا جزائیہ پر اما حرف شرطیہ کا داخل ہونا مناسب نہیں تھا، یہ فا جزائیہ ہو گیا اور یہاں پر فوراً جو ہے اما آ گیا، تو اب فا جزائیہ پر اما حرف شرط کا داخل ہونا مناسب نہیں تھا، اس لیے جو ہے نحویوں نے جزو اول یعنی فا زیدن سے جو فا کو منتقل کر کے دوسرے جز جو ہے منطلق ان کو دے دیا، اور فعل محذوف کے عوض میں اما اور فا کے درمیان یعنی جزو اول میں زید کو رکھ دیا، اما یعنی دوسرا جز یعنی منطلقن ہے، منطلقن کو دے دیا، اور فعل محذوف جو تھا یکن، فعل محذوف کے عوض میں اما اور فا کے درمیان یعنی جزو اول یعنی زید کو رکھ دیا، تو بن گیا اما زید فمنطلق۔
کہہ رہے ہیں ولما لم یناسب دخول حرف الشرط علی فاعل جزا، کہہ رہے ہیں جب حرف شرط جو فا ہے اس کا دخول مناسب نہیں تھا فائے جزا پر، جو فا جزائیہ پر، جب حرف شرط کا دخول، یہ حرف شرط اما ہے، حرف شرط کا دخول مناسب نہیں تھا فائے جزائیہ پر، تو اس فا کو منتقل کر دیا الی الجزء الثانی، جزء ثانی کی طرح، جزء ثانی ہے منطلقن، ووضع الجزء الاول بین اما و فا، اور جزء اول جو ہے اس کو رکھ دیا اما اور فا کے درمیان۔ یہ جزء اول کون ہے؟ زیدن، اس زید کو رکھ دیا جزء ثانی منطلقن اور اس کے درمیان اما کے درمیان، تو ووضع الجزء الاول، اور جزء اول کو رکھ دیا اما اور اس فا کے درمیان، عوضاً عن الفعل المحذوف، اما اور فا کے درمیان رکھ دیا فعل محذوف کا عوض قرار دے کر، تو یہاں فعل محذوف کے عوض میں گویا کہ زید کو رکھ دیا گیا اور یوں بن گیا اما زید فمنطلقن، ثم ذلك الجزء الاول ان كان صالحا، اب یہ چیز یہاں بیان کر دی گئی، یعنی تھا مہما یکن من شیء، تو یہاں پر جو ہے یکن فعل کو حذف کر دیا گیا اور من شیء جار مجرور کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو تھا منطلقن تھا، تو اب یہاں پر اما جو ہوا یہ حرف شرط ہوا، اب اس کے بعد جو ہے پہلے جزء ثانی منطلقن تھا اور جزء اول بنا زید، اب اما کے ساتھ یہاں پر فا زیدن پر فا لاتے تو حرف شرط اور جزا کا ایک ہی ساتھ جو ہوتا جمع ہونا لازم آتا، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر فا کا جو ہے منتقل کر دیا گیا جزء ثانی پر اور منطلقن پر، اور یوں عبارت بنی اما زید فمنطلقن۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جزء اول اگر وہ اسم ہو، جیسے زیدن پہلا اسم ہے، وَإِمَّا إِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ صَالِحًا لِلْابْتِدَاءِ، اگر وہ جزء اول ابتدا کی صلاحیت رکھتا ہو فَهُوَ مُبْتَدَاٌ، تو مبتدا بنے گا کما مرہ جیسے گزرا، فَأَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ میں جزء اول جو ہے یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، زید ہے معرفہ ہے تو مبتدا بن جائے گا، وَإِلَّا فَعَامِلُ مَا يَكُونَ بَعْدَ الْفَاءِ، ورنہ اس کا جو عامل جو ہوگا، اگر جزء اول اگر اس کا عامل اگر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ اسم ظرف ہے، تو جزء اول کا عامل جو ہوگا وہ ہوگا جو فا کے بعد ہے، اور فا کے بعد یہاں پر منطلقن ہے، وَأَمَّا وَإِلَّا فَعَامِلُ مَا يَكُونَ بَعْدَ الْفَاءِ رہا، ورنہ اس کا عامل وہ ہوگا جو فا کے بعد ہے، جیسے اما یوم الجمعتی، اما یوم الجمعتی فزید منطلقن۔ اب یہاں دیکھیں کہ اما کے بعد جو ہے یوم الجمعتی ایک آ رہا ہے اور یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ ظرف ہے، تو اب اس کا عامل جو ہوگا وہ کیا مانیں گے؟ جو فا کے بعد آ رہا، فا کے بعد آ رہا ہے منطلقن، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جزء اول کا عامل وہ ہوگا جو فا کے بعد آ رہا ہے، تو لہذا عمل یوم الجمعتی فزید منطلقن میں جزء اول یوم الجمعتی ظرف ہونے کی وجہ سے مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا اس میں عامل منطلقن ہوگا اور یوم الجمعتی کو ظرفیت کی بنا پر نصب پڑھیں گے۔ اما یوم الجمعتی فزید منطلقن رہا، اما یوم الجمعتی فزید منطلقن فمنطلقن عامل فی یوم الجمعتی رہا منطلقن، تو یہ عامل یوم الجمعتی میں ظرفیت کی بنیاد پر۔ اس کے اندر حاصل آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کہ یہاں اما کے بارے میں تفصیل کے لیے آتا ہے، پھر اما کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اما جو ہے یہ حرف شرط ہے اور اصل عبارت تھی اس کی، یعنی اما زید فمنطلقن، پہلے تھا اما اصل میں تھا مہما یکن من شیء، تو اب مہما یکن فعل کو حذف کر دیا گیا اور من شیء جار مجرور کو حذف کر دیا گیا اور مہما کی جگہ اما کو رکھ دیا گیا، اما حرف شرط ہوا، اب اما کے جو جزا ہوتی فا زیدن جزا پر فا آتا، تو فا کو جو ہے جزء اول زید پر نہیں لایا گیا بلکہ جزء ثانی منطلقن پر رکھ دیا گیا، منتقل کر دیا گیا منطلقن پر، اب اور اس کے اور فعل محذوف کے قائم مقام رکھ دیا گیا کس کو؟ زیدن کو۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد اگر جزء اول اگر مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو مبتدا بنے گا، جیسے اما زید فمنطلقن، اگر ایسی عبارت ہے تو وہاں پر زید جو ہے اس میں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مبتدا، لہذا مبتدا بنا دیں گے، اور اگر جزء اول اگر ایسا ہو جو مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو تو وہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوگا اور اس کا عامل جو ہوگا منطلقن ہوگا، جیسے اما یوم الجمعتی فزید منطلقن، یوم الجمعتی ایسا ہے جو ظرف ہے اور یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا یہاں پر اس کا عامل جو ہوگا وہ منطلقن ہوگا اور یوم الجمعتی ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوگا۔
تو یہ جو آج کا سبق تھا، سبق نمبر 53 ہدایت النحو کا، آج ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کئی فصلیں پیش کی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔